آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے, اس میں ہم ساری نیکی کی باتیں کرتے ہیں, مذاہب جتنے ہیں ان میں نیکی کی باتیں کی جاتی ہیں, بڑے لوگوں نے بتایا ہے کہ نیکی کریں, زندگی اس طرح گزاریں, لیکن لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. نیکی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ انسان کا جو بنیادی خمیر ہے نا, وہ تو بنا ہی اچھائی کے لیے ہے. جو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلیم الفطرت پیدا کیا ہے, نیک فطرت پہ پیدا کیا. انسان کی بیسک فطرت نیک ہے. نیک کا کیا مطلب ہے؟ نیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کو صحیح سمجھتی ہے, اچھائی کو پسند کرتی ہے, سچ کو پسند کرتی ہے, محبت کو پسند کرتی ہے, جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ان کو پسند کرتی ہیں. لیکن جیسے وہ ماحول میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ ماحول کے اثرات کو لے کر اس کے اندر سے وہ ہیرا ہی ہے, مگر اس کے اوپر گندگی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اندر نہیں چینج ہوتا, اندر وہ ہیرا ہی ہے, لیکن وہ ایک گند میں پڑا ہوتا ہے اور وہ گند اس کے گرد اکٹھا ہوتا رہتا ہے. گند کی وجہ سے وہ ہیرا نظر نہیں آتا. اچھا, اب یہ انسان کیسے چینج ہو؟ چینج ٹوورڈز اچھا, اس سے ہم جب کہتے ہیں نا نیکی سے مراد ہم ایک تو مذہبی کانٹیکسٹ ہے نا کہ آدمی دیندار ہو جائے, اور سارے دین جتنے بھی ہیں وہ بھی انسان کو اچھا بنانے کے لیے ہی ہیں. ایک ہم براڈر سینس کے اندر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سے وہ تمام معاشرتی برائیاں, پرسنل برائیاں وہ نکل جائیں اور انسان اندر سے ایک اچھا انسان, ایک لوگوں اچھی گفتگو کرنے والا, اچھا سوچنے والا, پاکیزہ خیال والا, فحش چیزوں سے بچنے والا ایسا انسان بن جائے. اس کے لیے بنیادی طور پر میں نے جو اندازہ لگایا ہے, دو ہیں اس کے طریقے. ایک تو طریقہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے شعور کو استعمال کرے, عقل کو استعمال کرے, کانشیس مائنڈ کو استعمال کرے, دیکھے کہ اچھائی کیا ہے, دیکھے کہ برائی کیا ہے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کی ساری پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھے, اور جب اس کو لگے کہ اس کے نتیجے میں برائی آنے والی ہے, اگر نقصان ہونے والا ہے, ایک پاسبلٹی ہے, تو اس کو نہ کرے. اچھا, اس بات کو اپنی عادت بنائے, ہیبٹ, اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کی فطرت بنانے کے لیے انسان کو عادت بنانی پڑتی ہے اور عادت کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ریپیٹ کریں, وہ آپ کی عادت بن جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے چینج ہونے کا. شارٹ کٹ ایسے ہے, مثلا ایک مثال ہے, ایک ڈاکٹر تھا, کیونکہ آپ سارے ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس کو, آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وہ مریضوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا, ناجائز آپریشن کرتا تھا, دوائیوں کی کمپنیوں سے پیسے لے کے کھاتا تھا, جتنی ایک پاسبل برے کام ہو سکتے ہیں وہ کرتا تھا. انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک دن اچانک ایک کار کا حادثہ ہوا, اس کے 2 جوان بیٹے تھے بس, وہ دونوں اس حادثے میں فوت ہو گئے, اور اگلے دن وہ نیک آدمی بن گیا, اگلے دن وہ اچھا آدمی بن گیا. ایک آدمی تھا, بڑی ٹھیک ٹھاک تھا, زندگی گزارا تھا, لیکن ٹھیک آدمی نہیں تھا. اچانک اس کو پتہ لگا آپ کو پینکریاس کا کینسر ہو گیا ہے اور آپ کے پاس 8 مہینے ہیں, اور بالکل اگلے دن وہ اچھا آدمی بن گیا. اگلے دن وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتا, کبھی گالی نہیں دیتا, کبھی نماز نہیں چھوڑتا, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کسی سے لڑا نہیں, لڑائی جھگڑوں کے چکر میں نہیں پڑا, لالچ میں نہیں پڑا, ایک دم ٹھیک ہو گیا. اب انسان کے سامنے یہ دونوں راستے موجود ہیں, آسان اچھا بننے کا, تبدیلی کو اختیار کرنے کا, اللہ کی بات کو ماننے کا, دیندار بننے کا, با اخلاق بننے کا, اچھا انسان بننے کا, بے ایمانی نہ کرنے والا انسان بننے کا, جھوٹ نہ بولنے والے انسان بننے کا. ایک راستہ وہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے وہ جو نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں ان کو دیکھے, اور دیکھ کے کہے کہ میں نے چینج کرنا ہے. پھر اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کرے, اور جو عادتیں ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرے, جس کو پتہ ہے یہ غلط ہے. پورے یعنی ایک غلط صحیح کا کو ڈھونڈنا کوئی مشکل تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اور آج ہی ہم نے جو سورہ بقرہ کے آخری 2-3 رکوع میں سے ایک آیت پڑھی ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے, اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, یہ اللہ میاں سے ٹھیک کرا دوں گا میں, کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں. یعنی شیطان سے مراد یہ کہ آپ کو نظر تو نہیں, آپ کا اپنا من, آپ کا اپنا اندر یہ کہتا ہے شیطان کے بھلاوے میں آ کے تو کوئی بات نہیں میں ٹھیک کرا دوں گا, فکر نہ, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہو جائے گا, کسی کو کیا پتہ لگنا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے بھائی کہ انسان بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر فرض کرے ابھی اس کو کسی افتاد میں پڑ جائے,
ابھی 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 ایک دم افتاد میں پڑ جائے تو ابھی اگلے وقت یعنی 2 منٹ لگیں گے یعنی نیک ہونے میں انسان کو, کسی انسان کو یہ بتا دیں اور کنفرم بتا دیں کہ بھائی جان آپ کا نا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے اور یہ ہے جو ہے بیس آف اسکل کے اوپر ہے, اور یہ بیس آف اسکل کا ٹیومر جو ہے نا یہ بس اس کی سرجری کر بھی دیں گے تو 6 مہینے پروگنوسس ہے. آپ دیکھیں ابھی صبح فجر کی نماز سے ہی وہ نیک آدمی بن جائے گا ایک دم جتنے کرنے ہیں. اب یہ انسان, اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں آدمی اپنے بھلے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کو دیکھ کے اور دیکھ کے اس کو صحیح آدمی بنے. اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ, اور یہ جو اسی رکوع میں ہم نے ابھی پڑھا نا کہ قرآن پاک کی آیت تھی کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَمَنْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ انسان کو دے سکتا ہے وہ حکمت ہے. حکمت کا مطلب وزڈم ہے, اور وزڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اچھے برے کی پہچان ہے. اپنے اچھے برے کی پہچان جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے, یعنی ایمان کی نعمت کے بعد. تو اس لیے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بھاجن تبدیل بالکل ہو سکتے ہیں ہم. یہ 2 چوائسز ہیں, ہاں ان دونوں چوائسز کو آپ اپنے آپ کو دیکھ کر شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں, اچھا برا کاغذ پہ لکھیں, سمجھ کے اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں اور ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام رحمتوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یا آپ انتظار کریں اس وقت کا جب اللہ میاں خود ہی آپ سے کروا دے. ہاں خود ہی ایک دن پتہ لگے کہ دونوں بازو کٹ گئے تو بندے کو کہا یار اللہ نہ کرے, مطلب میں ایسی بڑی سخت بات کر رہا ہوں. تو یہ انسان انتظار کرے ابھی. اور اس میں آپ نے ایک رکوع میں آیت دیکھی نا, اللہ پاک نے کتنے سٹائرنگ ٹون کے اندر وہ لفظ تھا. پوچھا گیا نا عرب میں تو لوگوں کے یہی تھے, کھجوروں کے باغ تھے اور انگور. تو کہا کہ تم میں سے کون چاہے گا کہ تمہارے انگوروں کے باغ ہوں اور کھجوروں کے باغ ہوں, اور پھر نیچے لکھا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں, پھر لکھا جس میں اور بھی بڑے ثمرات ہوں, اور پھر آگے کہ تم اتنے بوڑھے ہو, تم کافی بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہوں, اور اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اور تمہاری ساری چیزوں کو تباہ کر دے. اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم عقل کرو. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہاں تو سمجھانے کے اللہ پاک نے یہ بتایا ہوا. اب چینج ہونا, دیکھو نا, ہدایت خدا کی ضرورت تو نہیں ہے نا, وہ ہماری ضرورت ہے. اچھا ہونا اللہ میاں کی, اور دوسری بات یہ کہ اچھا ہونا تو آپ کے فائدے کا ہے. کوئی آپ کو رسی سے باندھ کے اچھا تو نہیں کر سکتا, آپ کے اندر سے جب تک نہیں نکلے گا. کوئی آپ یہ کہیں نا کوئی مجھے زبردستی اچھا بنا دے گا, کیسے بنا دے گا زبردستی آپ کچھ؟ ہمارے ایک بزرگ بڑے ہنس کے وہ کہتے تھے, مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے ہمارے نشتر, جب میں مسجد میں تھا نا وہاں وہ خطیب تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت بڑے بزرگ تھے. وہ ایک بڑی زبردست بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے جنت کا سودا خوشی کا سودا ہے. کوئی آپ کو رسی سے باندھ کے جنت میں نہیں لے جا سکتا, یہ آپ کی خوشی کا سودا ہے. آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں گے, آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں. تو اس لیے تبدیل ہونا ہم سب کی ضرورت ہے. اور حدیث, آخری بات میں کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر مفہوم ہے اس کا ایگزیکٹ مطلب میں ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے, کہ جس شخص کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. ہلاک از ڈیڈ. اگر میں آج امپروو نہیں ہوا کل کی نسبت اور میں ویسا ہی تھا جیسا میں کل تھا, تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یو آر ڈیڈ. تو پرسنل گروتھ, سیلف گروتھ, پرسنل امپروومنٹ, اچھی عادات کا بنانا, اپنے آپ کے اندر سے قباحتوں کو دور کرنا, برائیوں کو دور کرنا, اچھائیوں کی طرف لے کے جانا, اخلاقیات کو. اور یہ کرائٹیریا یہ نہیں میں جو کل سے بہتر نہ ہوا کا مطلب ہے کہ کل میرے پاس منافع جو ہے وہ 2 لاکھ ہوا تھا تو آج میرا 2.5 لاکھ ہو گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے کھیت میں سے پہلے 10 من نکلتے تھے 15 من نکل رہے ہیں. یہ کہا گیا ہے, یہ بات ہو رہی ہے صفات کی. صفات میں ہم اوپر گیا کریں. کل میں جتنا ایماندار تھا آج میں زیادہ ایماندار ہوا, کل میرا جتنا با اخلاق تھا میں زیادہ با اخلاق ہوا, کل جتنا میرے اندر طمع تھا, لالچ تھی, بغض تھا, وہ کم ہوا. بس یہ ہماری سمپل سی بات ہے. اور جو مزیدار زندگی ہے نا, جس میں آپ کو دل کو بھی سکون ہے, دماغ کو بھی سکون ہے, روح کو بھی سکون ہے, وہ تو ہے ہی اچھائی والی زندگی ہے نا. برائی والی زندگی کے اندر تو مصیبت ہی ہے, ایک بڑی مصیبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کو. تھینک یو.